الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس والجليد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جابر ابن سلیم نے عرض کیا تھا اوصینی، اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے، تو آپ نے جواب میں 5 چیزیں ارشاد فرمائی، جن میں سے 2 کا ذکر گزشتہ جمعہ ہو چکا۔ ایک یہ ارشاد فرمایا لا تسبن احدا، کبھی بھی کسی کو بھی گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا، بری بات نہ کرنا۔ اور حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما سببت بعدہ احدا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، ولا شاۃ ولا بعیرا، نہ کسی بکری کو گالی دی نہ کسی اونٹ کو گالی دی۔ دوسری جو نصیحت ارشاد فرمائی وہ یہ تھی لا تحقرن من المعروف شیئا ولا تزہدن فی المعروف، نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر اور کم نہ سمجھنا، اور نیکی میں بے رغبتی کبھی اختیار نہ کرنا، جب بھی موقع ملے نیکی کا نیکی کرنا۔ ان 2 باتوں پر میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل سے عرض کر دیا۔ آج وہ تیسری نصیحت جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ فرمایا اے جابر ان تلقى اخاك بوجه منبسط، اے جابر جب بھی اپنے بھائی سے ملاقات ہو تو خندہ پیشانی سے ملو، چہرے پر خوشی کا اثر نظر آئے، نکھار نظر آئے، نہ کہ چہرے پر 12 بجے ہوئے۔ چونکہ آدمی کی جب ملاقات ہوتی ہے تو آدمی کا اس کی حیثیت کا پتہ 2 چیزوں سے چلتا ہے، یا اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے، جس کے بارے میں کہا
دا فیس از انڈیکس آف دا ہارٹ، کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے۔ اگر ایک آدمی کھلکھلا کر خوشی سے ہنس کر ملتا ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ اپنے دل سے بھی صاف ہے، اور چہرے پر 12 بجے ہوئے اور کہتے ہیں آئیے 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 تشریف لائیے، اور دل کے اندر وہ ہے تو وہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا اپنے بھائی سے ملو خندہ پیشانی سے۔ اور دوسری جو چیز ہے جس سے انسان کا پتہ چلتا ہے وہ ہے تکلم، گفتگو، بات سے پتہ چلتا ہے۔ تو اسلام نے دونوں کی رعایت رکھی۔ فرمایا جب مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں اس کے دل میں میری محبت ہے۔ اور جب گفتگو بھی اس سے کرو تو پھر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، لہذا اچھے انداز سے بات کرو، قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو۔ یہ اسلام نے انسان کو بتایا۔ تو یا یہ بتایا کہ ان تلقی اخاک بوجہ منبسط، اس طریقے سے اپنے بھائی سے ملو کہ تمہارا چہرہ چمک رہا ہو، کھلکھلا رہا ہو، اور تمہارا خندہ پیشانی سے تمہاری ملاقات تمہارے بھائی سے ہو۔ کچھ لوگ مال کے کنجوس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں۔ کس کے؟ وہ فرمایا کہ وہ لوگ جو بخیل ہوتے ہیں کچھ مال کے ہوتے ہیں اور کچھ چہرے کے بخیل ہوتے ہیں۔ مال تو سخی ہے مال میں، لیکن چہرے کے اتنے بخیل ہیں، اتنے بخیل کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہی نہیں، مسکراہٹ ہی نہیں آتی چہرے پر، چہرے کے بخیل ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے تو فرمایا اس خندہ پیشانی سے ملنے پر بھی اس کو صدقے کے برابر اجر ملتا ہے، صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں جائے، اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے، بیوی اس کو محبت کی نظر سے دیکھے، تو اللہ دونوں کو خوشی اور رضا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب بھی گھر میں جاؤ خوشی کے ساتھ جاؤ، ایک دوسرے سے ملاقات ہو، خوشی کے ساتھ ملاقات ہو۔ تو میرے آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو ان کی غلطیوں اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دینا، فرمایا یہ انسانی اخلاق میں بڑا درجہ رکھتا ہے اور اس کا اجر آخرت میں بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے آخرت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی طرف سے ایک منادی ہوگی، ایک آواز لگائی جائے گی، اور وہ آواز کیا ہوگی کہ جس شخص کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے، اللہ کے ذمہ جس کا حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اور اس وقت فرمایا وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے ظلم اور جبر کو معاف کیا ہوگا، ظالم کے ظلم کو معاف کر دیا، جابر کے جبر کو معاف کر دیا، وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کا ارشاد ہے من سرہ ان یشرف لہ البنیان، جو آدمی چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے محلات جنات میں بڑے بڑے محلات ہوں، اور فرمایا وَتُرْفَعُ لَهُ الدَّرَجَاتِ، اور اس کے درجات بلند ہوں، اعلیٰ درجے اس کو ملیں۔ فرمایا فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، جو اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور فرمایا وَيُؤْتِ مَنْ حَرَمَهُ، اور جو اس کو محروم کرتا ہے اس کو عطا کر دے، اس پر نوازشوں کی بارش کر دے۔ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، اور جو اسے قطع تعلقی کرتا ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ یہ عمل جو کرے گا کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے گا، اور فرمایا محروم کرنے والے کو عطا کرے گا، اور وہ آدمی
کہ جو قطع تعلقی رکھنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں اعلیٰ محلات بھی عطا فرمائیں گے اور اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق سے محبت کی درس دیتے رہے، اور یہی ہے ان تلقا اخاک بوجہ منبسط، کہ اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی کو حقیر اور کم نہ سمجھنا، وان تلقا اخاک بوجہ طلق، اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا، اگرچہ یہ چھوٹی نیکی سمجھتے ہو لیکن اس کو بھی کبھی نہ چھوڑنا۔ اور آپ کا ارشاد ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا عیال اور اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، اس خلق سے محبت کرے، اس سے محبت کرے گا، اللہ کی نظروں میں یہ محبوب ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ابن ادھم بہت بڑے اللہ والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم ابن ادھم سوئے ہوئے تھے، بیدار ہوئے، آنکھیں کھلی، دیکھتے کیا ہے، کمرے میں لائٹ جل رہی ہے اور ایک لکھنے والا لکھ رہا ہے۔ پوچھا کون؟ کہا فرشتہ ہوں۔ کیا لکھ رہے ہو؟ کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا ذرا دیکھو میرا نام بھی ہے۔ دیکھا فرشت میں، کہا تیرا نام تو نہیں ہے، تیرا نام نہیں۔ چلے گئے، بات ختم۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ رات کو دیکھتے ہیں کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، ایک لکھنے والا لکھ رہا ہے۔ پوچھا کون؟ کہا فرشتہ۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ذرا دیکھو میرا نام تو نہیں ہے ان میں کہیں۔ دیکھا فرشتے نے لسٹ میں لکھا، دیکھ کر کہا یو آر ٹاپ آف دا لسٹ، آپ کا نام تو سب سے پہلے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر ان لوگوں میں سے ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ابراہیم ابن آدم تڑپ گئے اور یہ سوال کرنے لگے میرا نام کس طرح اس میں آیا، کس وجہ سے آیا؟ میری تو اتنی نیکیاں نہیں جن کی وجہ سے میرا نام اس فہرست میں پہلے نمبر پر آتا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کس وجہ سے آیا؟ اعمال کیا ہے؟ میں اپنے نام اعمال پہ نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے خالی ملتا ہے۔ جواب ملا ابراہیم ابن آدم تو نے رب کی مخلوق سے محبت کی، رب نے تجھ سے محبت کر دی۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو گے اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ کیوں؟ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے وہ اللہ کے کنبے مخلوق سے محبت کرے، اللہ اس کو بہت کچھ عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے آپ کا ارشاد ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو تم زمین پر رحم کرو مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، آسمانوں والا تم سے محبت کرے گا اور تم پہ رحم کرے گا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا ہاں آپ سے آپ کا بھائی مشورہ کرتا ہے، مسلمان بھائی مشورہ کرتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر اتارو اور یہ دیکھو کہ میں یہ کام کروں گا یا نہ کروں۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اگر میں ہوتا ہے اس کی جگہ میں یہ کام کرتا، اپنے بھائی کو مشورہ دے دو یہ کام کرو، اور اگر یہ کہ میں اس کی جگہ ہوتا نہ کرتا تو اسے کہو نہ کرو۔ آج تو ہم دوسرے کو پھنسا کر پیچھے دیکھتے ہیں، وہ مشورہ کہتا ہے ہاں یہ کر لو،
اس کے بعد دیکھتے رہتے ہیں کیا ہوگا اب اس کے ساتھ، کیا معاملہ ہوگا۔ میرے بھائی، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کیا کرتے ہیں، میرا رب ان کو نوازتا ہے، پھر دنیا میں بھی میرا اللہ انہیں عزتیں دیتا ہے، میرا اللہ انہیں دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے۔ ہاں، کون؟ یہ کون ہے؟ ایک شخص اپنا مکان بیچنے لگا، پراپرٹی ڈیلر تھا، مکان بیچنے لگا، کہا اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس نے کہا 2000 دینار اس کی قیمت ہے، 2000 دینار۔ خریدنے والے نے کہا بھائی 2000 دینار آپ اس کی قیمت بتا رہے ہو، جبکہ یہاں کی مارکیٹ ویلیو 2000 دینار نہیں ہے، یہاں کی مارکیٹ ویلیو 1000 دینار ہے، 1000 دینار یہاں کی مارکیٹ ویلیو ہے، اور آپ 2000 دینار کیوں کہہ رہے ہو؟ جواب سنے اس نے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا مانتا ہوں ویلیو تو 1000 دینار ہے، لیکن تمہیں عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس دے کر جا رہا ہوں، یہ 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ اچھا پڑوسی ہوتا ہے محبتیں بڑھتی ہیں، برا پڑوسی ہوتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں یہی ہے کہ یہ آ کر مکان لیتے ہیں، ابھی چند مہینے ہوتے ہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یار پڑوسی تو سونا ہی نہیں دیتا، سارا کچرا جمع کر کے ہمارے صحن کے آگے لا کر رکھ دیتا ہے، بچے اتنا شور کرتے ہیں کہ رات کو سونے نہیں دیتے، اوپر والی منزل میں اگر ہے تو اتنا اچھلتے کودتے ہیں کہ رات کو نیند ہی نہیں کرنے دیتے۔ اتنا برا پڑوس ہے، میں یہاں کیوں رہوں، وہ یہ کہتا ہے۔ لیکن جہاں اچھا پڑوس ہوتا ہے قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے پڑوس کو دیکھا کرو، اچھے لوگوں کو اپنے پڑوس میں بسایا کرو، تاکہ اس سے آپ کا گھر جنت کا منظر پیش کرے۔ میں نے عرض کیا جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، میرا اللہ انہیں یہ عزت دیتا ہے، اور جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں اللہ اس سے نوازتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں جو وزیر اعظم ہاؤس کہہ دو یا صدر ہاؤس کہہ دو، وہاں باہر جو چیز لکھی ہوئی ہوتی تھی، فلاں ڈسیبل ہے اس کی خدمت فلاں کر رہا ہے، فلاں ڈسیبل اس کی خدمت فلاں کر رہا ہے، معذور لوگوں کی خدمت پر مقرر تھے لوگ۔ ایک خاتون کا لکھا ہوا تھا، آگے خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا اس بوڑھی اماں کی خدمت میں کروں گا، یہ ڈسیبل ہے، یہ معذور ہے، اس کی خدمت میں کروں گا۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، من بالباب، کس نے میرے دروازے پہ دستک دی؟ اماں جی آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ کیا خدمت ہے؟ خدمت اس وقت یہ تھی گھر میں جھاڑو دے دیا، برتن میں پانی بھر دیا، اور اس طرح یہ اٹھا کر چلے گئے۔ کہا خدمت کرنے آیا ہوں، پردہ کر لیجئے۔ بیٹا آپ سے پہلے کوئی آیا خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر حیران ہیں، دوسرے دن تہجد کی نماز پڑھ کر آئے، فجر سے پہلے دستک دی۔ ہاں کون؟ اماں جی خدمت کے لیے آیا ہوں، پردہ کر لیجئے۔ بیٹا آپ سے پہلے کوئی آیا خدمت کر کے چلا گیا ہے، اماں وہ کون ہے؟ نام تو بتاؤ۔ بیٹا اس نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا ہے، بس وہ آتا ہے کہتا ہے پردہ کر لو، خدمت کرنے کے بعد واپس جاتے ہوئے کہتا ہے اماں جی پردہ ختم ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت دیکھی عمر حیران ہے، یہ کون شخص ہے جو اس طرح رات کی تاریکی میں آ کر خدمت کرتا ہے؟ آج تیسری رات آئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے نہیں، اس راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رات کا وقت گزر رہا ہے، آدھی رات میں ایک شخص آ رہا ہے، ننگے پاؤں، جوتے نہیں پہنے ہوئے ہیں، اور چہرے پہ نقاب ہے، پنجوں کے بل چلتا ہوا جا رہا ہے۔ سیدنا عمر کے سامنے سے گزرا، حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، کون ہے تو بتا؟ جب نقاب ہٹایا، وقت کا امیر المومنین کون؟ سیدنا
عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمر دیکھ کر کہتا ہے ابو بکر مجھے یقین تھا تو ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن دو باتیں بڑی عجیب ہیں. ایک یہ تو جوتے اتار کر پنجوں کے بل رات کو کیوں چل رہا ہے؟ ذرا غور کرنا، میرا وہ بھائی بھی غور کرے جو کلمہ پڑھتا ہے، اپنے مومن ہونے کا، اسلام والا ہونے کا دم بھرتا ہے، فخر کرتا ہے. رات کے 2 بجے اپنے موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کر اس ٹاؤن کی گلیوں میں اتنے زور سے موٹر سائیکل چلاتا ہے کہ ساتھ والا جس کو نیند نہیں آ رہی، بیمار آدمی، آنکھ لگتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے. میرا وہ بھائی ذرا سوچے، غور کرے، رات کے 12:30 بجے 1 بجے شادی کے موقع پر وہ آتش بازی کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا پٹاخے اڑا رہا ہوتا ہے کہ اس گلی میں رہنے والے پریشان ہو جاتے ہیں. کہاں آگے کن لوگوں سے واسطہ پڑ گیا؟ ذرا وہ بھی سوچے جو گھر میں بیٹھا ہوا پڑوس والا اتنے زور سے میوزک لگاتا ہے، یہ دوسرے کی حالت خراب ہو جاتی ہے. غور کرے، امیر المومنین ہے، وقت کا امیر ہے، دنیا اس کے سامنے بات نہیں کر سکتی، لیکن آج کیسے چل رہا ہے؟ کہتا یہ ہے عمر بات تو صحیح ہے، چونکہ پتھریلی زمین ہے، راستے میں پتھر پڑے ہیں، اگر جوتے پہن کر چلتا پتھر ایک دوسرے سے ٹکراتے اور راستے کے کناروں پر کوئی بیمار معذور جس کو نیند نہیں آ رہی وہ سو رہا ہوگا، اس کی نیند میری وجہ سے خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں جوتے اتار کر پنجوں کے بل چلتا ہوں. اسلام یہ ہے، اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے آپ کا پڑوسی بھی آپ کے چلنے کی وجہ سے پریشان نہ ہو. تو یہ کیا بات ہے، مکان کے ساتھ مکان ملا ہوا اور 1 بجے آتش بازی ہو رہی ہے، پٹاخے چل رہے ہیں، ارے یہ خوشی منا رہے شادی کی اور ساتھ والا موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور اس کی پرواہ تک نہیں. کل کیا جواب دے گا اگر یہ سوال ہو گیا؟ ابو بکر نے بیماری کا اتنا خیال کیا کہ جوتے پہن کر رات کو نہیں چلا، اور یہ دیکھ لو جو کہ نبی کا امتی کہلاتا ہے اور پوری رات پٹاخوں میں گزارتا ہے، کیا جواب دیا جائے گا؟ سوچیں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کیا کیفیت ہوگی. کہا عمر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. دوسری بات سمجھ میں نہیں آئی. پوچھا کیا؟ حضرت عمر نے عرض کی ابو بکر دوسری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہاں آپ کے جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہاں جو چارٹ لگا ہوا ہے اس بڑھیا کا نام تو لکھا ہوا ہے ڈسیبل کا، آگے خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا عمر جس رب کو دکھا رہا ہوں وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کو دکھانے کی. ایک اور مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا؟ میرے اور آپ کے حکمران تو پچھلے لوگوں کے منصوبوں پر بھی اپنی تختیاں لگاتے ہیں. کوئی آدمی آیا اور کوئی فنڈ تقسیم کرنے لگا، ویڈیو بناؤ پھر تقسیم ہوگا ورنہ نہیں، دیکھو فلاں تقسیم کر رہا ہے، خود اپنی ویڈیو بنا کر وہ لگا دیتا ہے کہ میں یہ فنڈ تقسیم کر رہا ہوں، فلاں منصوبہ کر رہا ہوں. ابو بکر تو یہ کہتا ہے کہ جس رب کے لیے کر رہا ہوں وہ خود دیکھ رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو بتانے اور دکھانے کی. یہ وہ لوگ تھے جب اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت کرتے تھے تو پھر میرا رب کیوں نہ انہیں عزتیں اور عظمتیں دے؟ پھر تو اللہ عزتیں اور عظمتیں انہیں دیتا ہے. اور اسی لیے میرے آقا کا ارشاد ہے جو آدمی کسی دوسرے کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کا دل خوش کرنے کے لیے، کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں اور وہ فرشتہ قیامت کے لیے ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. کبھی سوچیں، ہم اس کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے. اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے رہنے والے، اپنے آفس میں رہنے والے، اپنے کلیگ، ان کے دل کو خوش کیا کرو. ان کے دلوں کو خوش کرو گے اپنی اولاد کے دل کو خوش کیا کرو.
انہیں خوش کرو گے، اس خوشی پر ایک فرشتہ اللہ پیدا کرے گا، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے اس کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کسی امتی کی حاجت پوری کی تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، فرمایا تو اس نے مجھے خوش کیا۔ اللہ فرماتے اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنی بڑی بات۔ اور سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، میرے آقا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوصاف تورات کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام، میں تفصیل میں نہیں جاتا، دوڑتے ہوئے آئے آقا کی خدمت میں، اور میرے آقا کی نطق کے اثر سے جو سب سے پہلے کلمات عبداللہ ابن سلام کے کانوں نے سنے، فرماتے ہیں وہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو۔ یہ پہلے کلمات تھے جو عبداللہ ابن سلام کے کانوں میں پڑے۔ پہلا جملہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو عام کرو۔ آج باپ گھر میں جا کر سلام کرتے ہوئے شرماتا ہے، بیٹا گھر میں سلام کرتے ہوئے شرماتا ہے، شوہر گھر میں جا کر سلام کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ بھائی کیوں شرماتا ہے؟ گھر میں جا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دے، 30 نیکیاں ملیں گی۔ گھر سے نکلتے ہوئے کیا بات ہے کہ اللہ حافظ، نہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو ہو، نیکیوں پر نیکیاں ملیں گی۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، تبلیغی جماعت سے تعلق تھا، خود قصہ بیان کیا کراچی کے اجتماع میں، اور میں نے سنا، فرمانے لگے میں نے اپنے اس پر تھا کہ اپنے گھر کا ماحول بناؤ، فرمایا میں نے اپنے گھر میں یہ حدیث سنائی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہے۔ تو میں ایک دن گھر گیا، میں نے کہا السلام علیکم، میری چھوٹی سی بیٹی تھی 7 سال کی، اس نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ کر کہا کیا؟ ابا جان آپ کی 10 میری 30، آپ کی 10 میری 30۔ کیا مانا؟ آپ نے تو 10 نیکیاں لی اور میں نے 30 لے لی۔ یہ ماحول ہوتا ہے گھر کا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ بعد میں نے کہا بیٹا میں مدرسے میں تھا، ہمارے مدرسے کے 7 طلبہ بیمار تھے، میں ان کی عیادت کر کے آیا۔ ایک بیمار کی عیادت پر صبح کرو شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، شام کو کرو تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ذرا حساب لگاؤ نا کتنے ہوئے؟ کا حساب لگا کر بتایا تو میں نے کہا اب بتاؤ، تم جیتی کہ میں جیتا، تم جیتی کہ میں جیتا۔ اپنے گھر کا ماحول بناؤ۔ فرمایا افشوا السلام، پہلا جملہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے کانوں سے سماعتوں سے ٹکرایا، سلام کو عام کرو۔ دوسرا کیا تھا؟ فرمایا دوسرا جملہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا عام کرو، فقراء مساکین غرباء کو کھانا کھلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ۔ ہماری شادیوں میں تو غرباء کو کھانا نہیں ملتا، ملتا تو کن کو ہے؟ بڑے بڑے VVIPs کو ملتا ہے، ان کو ملتا ہے، دوسروں کو نہیں ملتا۔ نانا فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اور یہ حضرت عثمان ذو النورین کی پسند بھی یہی ہے، فرمایا تھا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے تو 3 چیزیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ اطعام الطعام و اشباع الجیعان۔ فرمایا اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، کسوۃ العریان، ننگوں کو لباس پہنانا پسند ہے۔ تو فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ،
اور وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، جو تم سے رشتے توڑتے ہیں تم رشتے جوڑو، ان کے ساتھ تعلق قائم کرو، قطع تعلقی نہ کرو، رشتے نہ توڑا کرو، رشتے جوڑا کرو۔ کیا بات ہے کہ آپ بیٹا باپ کے گھر عید پر نہیں آ سکتا، جنازے پر بھی نہیں آ سکتا، یہ اتنی کیوں اس طرح ہے؟ یہ ایسی قطع تعلقی جب ہوگی تو رب کی طرف سے پھر عذاب ہی آئے گا نا۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو لوگ سوئے ہوئے ہیں اور تم تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات پڑھے، اور اس میں بھی گویا آپ نے مخلوق کے ساتھ محبت کا بتایا۔ اور ایک اور روایت میں آیا جو میں نے ابتدا میں پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرما دیا، فرمایا حسن الخلق یذیب الخطایا کما تذیب الشمس الجلیدہ، فرمایا اچھے اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جیسے سورج کی دھوپ اور گرمی برف کو پگھلا دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں برف کتنی زیادہ ہو، سورج پڑا رہے تو پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتی ہے۔ عمدہ اخلاق سے گناہ ایسے ختم ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ گناہ ایسے ختم ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بہقی کی روایت میں ارشاد فرمایا الخلق الحسن، اچھے اخلاق یذیب الخطایا کما یذیب الماء الجلید، جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے ایسے اچھے اخلاق فرمایا خطاؤں اور گناہوں کو پگھلا دیتے ہیں۔ والخلق السوء، اور برے اخلاق بد اخلاق فرما دیا کہ یفسد العمل، وہ انسان کے عمل کو اس طرح خراب کر دیتے ہیں، اس طرح خراب کر دیتے ہیں، فرمایا کما یفسد الخل العسل، جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد کتنا میٹھا ہے اور سرکہ اس میں پڑ گیا خراب، فرمایا برے اخلاق انسان کے اعمال کو ایسے خراب کرتے ہیں، ان سے اس طرح اعمال خراب ہوتے ہیں۔ برے اخلاق سے بچا جائے، اچھے اخلاق کو اختیار کیا جائے۔ اور میرے نبی نے یہی فرما دیا، آپ نے فرمایا سل من قطع کا، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کر لو۔ اور فرما دیا آگے واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اس سے معاف کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو آپ سے برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ تو میں نے عرض کیا جو تیسری چیز، تیسری نصیحت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن سلیم سے فرمائی وہ یہی تھی ان تلقی اخاک بوجہ منبسط، کہ ایسے چہرے سے اپنے بھائی سے ملو کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوں، کھل کھلا رہا ہو۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے خوبصورت صحابی تھے، جن کو کہا گیا اس امت کا یوسف ثانی ہے، وہ یوسف ثانی کہا گیا۔ اور حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں جب بھی اپنے نبی سے ملا میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میری کبھی نبی سے ملاقات ہو اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، ایسی نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ مسکراتے چہرے سے ملا کرو، چہرے پہ بارہ نہ بجایا کرو۔ یہ بارہ بجا کر گھر میں جائے گا، بیوی بھی گالی دے گی، بیٹے بھی گالیاں دیں گے۔ مسکراہٹ کے ساتھ جائے گا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ کسی کو ہنستا ہوا دیکھو، مسکراتا ہوا دیکھو، اس کو دعا دیا کرو۔ اور کیا دعا؟ اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ساری عمر ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور آج زمانہ حسد کا آ گیا ہے، آج کیفیت یہ ہو چکی ہے سگا بھائی سگے بھائی کو ہنستا اور مسکراتا پسند نہیں کرتا ہے، وہ اس کو روتا ہوا دیکھ کر خوش ہوگا۔ اگر اپنے بھائی کے پریشانی پہ خوش ہوگا تو میرا رب بھی اس پہ پریشانی ڈالے گا۔ اس لیے جب بھی کسی کو ہنستا دیکھو مسلمان بھائی کو، اس کے لیے یہی دعا کیا کرو اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ یہ عمدہ اخلاق ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اور اسی لیے ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
ارشاد فرمایا کرتی تھی فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ مدینہ فتح تلوار سے نہیں ہوا، مدینہ تو فتح اخلاق سے ہوا ہے، میرے نبی کے اخلاق سے ہوا ہے۔ اور یہی تو آپ کے اخلاق تھے جب مدینہ فتحت المدینہ، مدینہ میں آپ آئے، آپ کے عمدہ اخلاق تھے، وہاں کوئی تلوار نہیں چلائی، وہاں عمدہ اخلاق کی وجہ سے سارے قبیلے آپ کے ساتھ آگے اور آپ نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ یہ کیفیت تھی مدینہ منورہ میں آنے کی، ریاست مدینہ اس طرح قائم ہوئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، تیسری جو نصیحت میرے آقا نے فرمائی، میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو 5 میں سے 3، 2 پچھلے جو میں عرض کی تھی، ایک یہ تھی لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا، دوسری کیا تھی ولا تحقرن من المعروف شیئا، اور کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا اور نیکی سے استغنا حاصل نہ کرنا، بلکہ نیکی کو کرنا، بے رغبتی اختیار نہ کرنا نیکی کے معاملے میں۔ اور تیسری نصیحت یہ فرما دی ان تلقا اخاک بوجہ منبسط، کہ اپنے بھائی سے ملو تو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو آپ خود دیکھ لیں، پھر رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ ورنہ آج حالات ایسے بن چکے کہ بھائی بھائی کا دشمن، دوست دوست کا دشمن ہے۔ اس لیے کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر ملے، اخلاق سے ملے، پیار سے ملے، محبت سے ملے۔ اور انہی میں سے آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اسی سوسائٹی کے اتوار کے دن جو الیکشن ہو رہے ہیں، لہٰذا اپنی ذاتیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جس کو بھی آپ ووٹ دیں، میں نہیں کہتا فلاں کو دو فلاں کو نہ دو، جس کو مرضی ووٹ دو، لیکن دو بڑے بھرپور انداز میں ووٹ دو، بھرپور انداز میں ووٹ دو۔ اس کو دیکھو جو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے ٹاؤن کے لیے بہتر ہے، ٹاؤن کی ترقی کا جو سوچے گا اس کو ووٹ دو، اور سارے جا کر ووٹ دو، تاکہ جو کوئی سوسائٹی میں مینجمنٹ آئے گی وہ سوسائٹی کی ترقی کا سوچے گی۔ ورنہ ہمارے جو ابھی جو موجود ہیں، کیا ہے اس کو کہتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر صاحب موجود ہیں، وہ صاحب تو کبھی دیکھنے میں نظر نہیں آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں نظر ہی نہیں آتے۔ بھائی اپنے اس ٹاؤن کی ترقی سوچتے ہو تو ان لوگوں کو آپ ووٹ دو جو مخلص، جو کام کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس ٹاؤن کی محبتیں، الفتیں اسی طرح برقرار رکھے جیسے پہلے تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔